السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ اگر نہیں پڑھا تو ان کو کیا یعنی کہ سزا جہنم کے اندر مل رہی ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، اسی حوالہ سے ہم آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ہم آپ کو سامنے صحیح مسلم کی 2 احادیث پڑھیں گے۔ تو آئیے ناظرین، پہلے تو ہم تمام علماء کی مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دھیان سے سن لیں، جناب ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں تھے، یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں، قطعی اصولی مسئلہ وہ تھے یا نہیں تھے، اس کی بہت تمہیں فکر ہے۔ خود اپنے آپ کو دیکھو، تم مومن ہو یا نہیں ہو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ہم سے ان کے بارے میں قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کو مومن مانتے تھے یا نہیں، ہم سے ہمارے ایمان کا سوال ہوگا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے نبی کی نعتیں بھی کہیں، نبی کی خدمت بھی کی، نبی کی حفاظت بھی کی، ظاہری طور پر سہارا۔ ہم ان کی کوئی بے ادبی کرتے نہیں۔ کوئی ان کو مومن مانتا ہے، اس کا ذوق ہے، مانے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ جو نہیں مانتا اس پہ اصرار نہیں ہے کہ مانو، ایسا بھی نہیں۔ جو خاموش ہے وہ عافیت میں ہے۔ میرے بھائی، جب ہم ایسی باتوں میں دخل دینا شروع کر دیتے ہیں جو ہماری نہیں، جنت دوزخ دینے اللہ کا کام ہے، وہ قیامت کے دن فیصلے کرے گا۔ جو شخص جنتی ہوگا لوگوں کے کہنے سے وہ دوزخی نہیں ہو جائے گا، دوزخی ہے وہ جنتی نہیں بن جائے گا۔ کیوں ہم ان باتوں میں پڑے رہیں؟ یہ داور محشر جو ہے، جس نے مالک یوم الدین نے فیصلے کرنے ہیں، اس پر یہ باتیں چھوڑ دیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ اب اہل سنت کی زیادہ تعداد کہتی وہ ایمان نہیں لائے، شیعہ کہتے ہیں وہ مومن تھے، مگر اس بات پر شیعہ بھی متفق ہیں، جھگڑے کی بات نہیں، کہ دنیا میں وہ اسلام نہیں لائے۔ صاف بات ہے، کتابوں صاحب زبان سے جو جی کہ یہاں انہوں نے کوئی کلمہ کا اعلان نہیں کیا، کوئی آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کسی قسم کا ایسا رویہ۔ ٹھیک ہے، آپ کی حمایت بھی کی، بیٹے بھی ساتھ دیتے رہے، ان کو بھی کہا کہ بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا، بیوی بھی اسلام لائی، یہ سب باتیں، مگر یہاں ظاہر میں وہ بالکل شیعہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نہ پہلے جیسے تقیہ ہوتا تھا بظاہر اسی طرح بنے رہے جس طرح کافر تھے، کوئی اسلام کا انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ وہ کافر اور مشرک ہی سمجھے جاتے ہیں، یہ کافی میں بھی ہے، مگر وہ کہتے ہیں اندر سے مومن تھے۔ بسم اللہ، اگر اندر سے مومن تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہی سلوک کرے گا، مگر دنیا میں سب مانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا اعلان۔ لیکن شیعہ تو نہیں مانتے، شیعہ نہیں مانتے ہیں بھائی، مجھ سے زیادہ شیعوں کو کون جانتا، میں سارا ان کا دفتر حاصل کیے ہوں، سب مانتے ہیں کہ دنیا میں وہ بالکل غیر مسلموں کی طرح رہے۔ اب کہتے ہیں اندر سے وہ مومن تھے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، اگر اندر سے مومن ہے تو اللہ جانتا، مگر ہم بالکل ظاہر جانتے، وہ کہتے ہیں بالکل ان کو بھی لوگ مشرک سمجھتے تھے، اسی طرح ان سے سلوک ہوتا تھا، مگر اس بارے میں ایک حکمت کا بیان کرتے کہ یہ انہوں نے رویہ اسلام کی بہتری کے لیے اختیار کر لیا تھا۔ رہے چچا ابو طالب، انہوں نے نبوت کے دور کو پایا، اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد سے، محبت سے اپنے چچا کو بارہا ایمان کی، اسلام کی دعوت دی، حتیٰ کہ وفات کے لمحے تک آپ علیہ السلام ان کے سرہانے پہ بیٹھے رہے۔ جب ابو طالب اس طرح مرگ پہ تھا، پیارے حبیب آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، میرے کان میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ ابو طالب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا نہیں جانتے تھے، سچا مانتے تھے، قرآن کو، دین کو، اسلام کو، حقیقت کو سمجھتے تھے۔ پھر کیا چیز تھی جو ایمان لانے سے انہیں روکے رکھی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ عرب کی عورتیں تانے دیں گی کہ دادا کے باپ کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آ گیا، مجھے ان تانوں کا ڈر نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا۔ لیکن اب
میں اپنے باپ کے دین پر، یہ آخری الفاظ ہیں، علی دین عبد المطلب، باپ کے دین پر، اور فوت ہو گئے۔ سے نظامی اگر کوئی پڑھتا پڑھاتا ہے تو مشکات کا کتاب الایمان، یہ جو تنظیم نے شارٹ کیا ہوا ہے، 3 پہلے صفحوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، مشکات میں حدیث۔ جب میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کوئی ایسا کلمہ بتاؤ کہ بندہ بالکل شارٹ طریقہ جنت میں جانے کا، تو سرکار نے فرمایا وہ کلمہ پڑھے جو میرے چچے نے رد کر دیا تھا۔ یہ تو مشکات کے پہلے 3 ورقوں میں لکھا ہے۔ كذبت بيت الله نبزا محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه ينسلمه حتى نسرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصبة للأرامل يعوذ به له الله من آلها وهم عنده في نعمة وفواضل۔ اپنے چچا کے شعر کو پیش کیا، یا رسول اللہ، جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں، اور اس میں یہ شعر کہا تھا، آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا، کہ ہاں ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا؟ نہ میری تلوار چلے گی، نہ میرا نیزہ اٹھے گا، نہ میرا تیر چلے گا۔ اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، ہاں ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا۔ کب؟ جب میری لاش کے ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے، جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مڑ لے جائے جے، اس تو پہلے کوئی مائدہ لال لیتے بھی کھوے۔ ہاں کہ یا رسول اللہ آج میں نے اس شعر کا حق ادا کیا۔ ہاں کا پیمانہ ان کی محبت اور ان کا عمل اور ان کا کردار ہے رات دن کا، تو پھر پیمانہ یہ ہے۔ اور اگر پیمانہ کسی کی اپنا منشا اور مرضی ہے تو جو چاہو بناتے پھرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کو ہر کوئی سو جاتا اپنے اپنے بستر پر، تو حضرت ابو طالب کہتے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سب کے سامنے اپنے بستر پہ لیٹ جائیں، کیونکہ لوگ جھانک کے دیکھتے تھے دشمن مخالف، تاکہ ہر کوئی دیکھ لے کہ محمد اپنے بستر پہ سو گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام اپنے بستر پہ سو جاتے، جب تھوڑا سا اندھیرا، اور خود بیٹھے تکتے رہتے، جب اندھیرا چھا جاتا اور دیکھتے کہ اب کوئی جھانک تانک نہیں کر رہا ہوگا، حضرت ابو طالب خاموشی سے مصطفیٰ کو اٹھاتے، ادھر سے علی مرتضیٰ کو اٹھاتے، ہائے کہ کوئی بدبخت اگر رات کو تلوار لے کے حملہ کرے تو میرے علی پر ہو جائے، محمد پر نہ ہو۔ اب مجھے اپنے ایمان کے ساتھ قسم کھا کے بتا دو کہ اگر بات بڑی خاص ہے، بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بطور بھتیجے کے، یتیم بھتیجے تھے، یتیم بھائی کے بیٹے تھے، محبت بہت تھی، محبت بہت تھی، اور یہ صرف وہ تبھی نسبی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ مان لیا، کوئی شک نہیں بڑی محبت تھی، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، جتنی محبت ہو، لاکھ ہو، مگر بے پناہ محبت کے باوجود کوئی اس محبت کے ساتھ بھتیجے پر بیٹا بھی قربان کرتا ہے؟ بھتیجے پر کوئی بیٹا قربان کرتا ہے؟ اگر خالی یہ عمل بھتیجا سمجھ کے کرتے تو اوروں کو لٹاتے، علی کو نہ لٹاتے، اور جب علی کو ان کے بستر پہ اور ان کو اس بستر پہ لٹا دیا تو یہ محبت صرف بھتیجا کر کے نہیں، نبی آخر الزماں کر کے بھی تھی۔ آپ صحیح کہتے ہیں، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کا کسی سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، جتنا تو ہمارے، مگر ہم کیا کریں کہ صحیح بخاری کی ایک بہت معتبر کتاب کی بہت معتبر حدیث ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا مفتی صاحب ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے جو آپ کے ہاں بھی ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث، توجہ ہے، اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پر مار دو، ہمارا کلام کبھی قرآن سے نہیں ٹکرائے گا، وہ ہماری حدیث ہی نہیں ہے۔
जो हदीस कुरान से टकराए, तो सही कुरान का हुक्म है उससे हदीस रवैया कर। तो कुरान को मानो, हदीस को न मानो। मैंने कहा आपके यहाँ ये कायदा है? कहने लगे जी हमारे यहाँ भी कायदा है। कुरान से अगर कोई हदीस टकराएगी हम उसे नहीं मानेंगे, चाहे उसकी सनद ठीक हो, चाहे उसका मतन ठीक हो, वो हदीस ही नहीं है। मैंने कहा मौलाना अगर ये हदीस मान लें कि ठीक भी है जो आप फरमा रहे हैं, सही बुखारी में है, तो मैं एक आयत पढ़ देता हूँ, जरा देखिए ये कुरान की आयत का मुकाबला कर रही है या नहीं। कहने लगे सुनाइए मुझे कुरान की आयत सुनाइए। मैंने आयत सुनाई सूरह मुबारक अनफाल की 74वीं आयत, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है वल्लदीना आवाउ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। जिन्होंने मेरे नबी को पनाह दी और मेरे नबी की मदद की वही वाकई मोमिन है। इमाम अल्लामा साहिब तफसीरुल मानी आप फरमाते हैं कि हजरत अबू तालिब की चूंकि जो सादात हैं वो उनके जद हैं, आइम्मा आले बैत के वो जद हैं, हजरत मौला अली के वो वालिद हैं, और उनका मामला ये है कि उन्होंने हुजूर की बेपनाह खिदमत की है। और ये बात सैयदी आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर भी लिखी है कि उनका मामला और लोगों अबू लहब जैसा या उन जैसा नहीं है। उन्होंने सारी जिंदगी हुजूर की गुलामी में गुजारी है, मोहब्बत की है, प्यार की है, इस कदर मोहब्बत की है कि वाज़े रिवायात में मौजूद है कि जनाब हजरत अबू तालिब अपने बेटों से बढ़ के रसूलुल्लाह से मोहब्बत फरमाते थे। तो चूंकि इससे सादात की दिल आज़ारी होती है, खुद आले बैत के आइम्मा के वो जद हैं, उनकी दिल आज़ारी होती है, इसलिए अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि उनका जिक्र जब भी करें तो अच्छे अंदाज से करें ताकि सादात की दिल आज़ारी ना हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो चीज सादात का दिल दुखाती है वो सैयदा ज़हरा का दिल दुखाती है। इसलिए उनका अदब बाकी ईमान अदम ईमान दोनों तरफ के उलमा अहले सुन्नत के ये नजरिया है। बिल्कुल ठीक। यहां तक कि अपने सगे चचा ईमान नहीं लेकर आ रहे, जिन्होंने आपको पाला बचपन से। चलो वो तो दुश्मन थे, वो ईमान ना लाए तो इंसान सब्र करता है, ये तो दुश्मन है। अपने सगे चचा जिन्होंने बचपन में पाला, कफालत की आपकी, 3 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया है कुरैश ने, खाना पीना बंद कर दिया, शुआबे अबी तालिब की घाटी में बंद कर दिया बनी हाशिम को कि इनका 3 साल तक कोई लिंक नहीं होगा इनसे, ताकि ये रुजू करें अपने दीन से। अबू तालिब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस घाटी में बंद हुए, ईमान नहीं लाए मगर अपने भतीजे का साथ दिया। इतने अच्छे चचा लेकिन ईमान नहीं लाए। कैसा नबी का दिल कुड़ता होगा, होगा कि नहीं होगा? मौत के वक्त आके नबी ने कहा कि एक दफा कलमा पढ़ लें ताकि क़यामत के दिन आपकी बख्शिश कर सकूं, सिफारिश कर सकूं, आपकी अल्लाह से बख्शिश की दुआ कर सकूं। कैसा दिल मचलता होगा ना। अबू तालिब को ख्याल आया कलमा पढ़ने का। कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने अबू तालिब को देखना शुरू कर दिया कि कलमा, कितना गुस्सा आया होगा नबी को उन सरदारों पे कि मेरा चचा जिसने मेरी इतनी कफालत की, मुझसे इतनी मोहब्बत की, आज वो मेरे सामने जहन्नम की आग में दाखिल हो रहा है और ये कमबख्त खड़े हुए उसको वरगला रहे हैं। अबू तालिब ने चंद अशार कहे कि अगर मुझे ये डर ना होता कि अरब कहेंगे कि सारी जिंदगी इस्लाम नहीं लाया, मौत के वक्त मौत के डर से बाप दादा का दीन छोड़ गया, ये डर ना होता तो आए मोहम्मद आज मैं तेरी आंखें कलमा पढ़ के ठंडी कर देता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनका एहसान है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हजरत अब्बास ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब आपके लिए लड़ता था लोगों से? नासबियों को फकी दे रहा हूँ, बुखारी मुस्लिम में सहाबा को भी लगता कि सबसे बड़ा दिफा करने वाला नबी अलैहिस्सलाम का अबू तालिब था। आपके लिए वो लोगों से झगड़ता था, आपने उसको क्या नफा दिया? बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ना होता अबू तालिब दोज़ख की सबसे निचली घाटी में होता। मुस्लिम के अल्फाज है, मैंने उसे खींच लिया दोज़ख से, अब सिर्फ उसके पांव दोज़ख में। किताबुल ईमान चैप्टर सही मुस्लिम में शुरू में आपको अबू तालिब का चैप्टर मिल जाएगा। अबू तालिब को हमारे नबी की शफाअत से फायदा पहुंचा, इमाम नबी ने बाब बांधा है मुस्लिम शरीफ का किताबुल ईमान में। अब सिर्फ उसके पांव दोज़ख में है और दोज़ख का सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को हो रहा है, यानी मेरी शिफात करने का। हालांकि काफिर के लिए कोई शिफात नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कबूल की गई है अबू तालिब के हक में। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। इससे बात साबित हुई कि अल्लाह ताला भी उसको वैसा काफिर नहीं मानता जैसा कि काफिर
جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین، اگر آپ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کے پاس تھے تو اس وقت ابو جہل اور جو منافق عبداللہ بن ابی مدینہ کا منافق تھا وہ بھی پاس ہی تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ چاچا جی کلمہ پڑھ لیں تو خیر وہ بھی پاس ہی کھڑے تھے، ابو جہل اور یہ عبداللہ بن ابی مدینہ کا منافق یہ بھی پاس ہی تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے وہی جملہ دہرایا، کہنے لگے کہ میں ابو طالب کے ہی یعنی کہ دین پہ اوپر چلتا ہوں، کلمے کا یعنی انکار کیا. تو اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے. تو دوسری حدیث اگر آپ صحیح مسلم کی 209 نمبر حدیث دیکھیں گے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آیا کہ آپ کی کوئی بھی یعنی کہ شفاعت کوئی کام آپ کی آئے گی آپ کے چاچا، کیونکہ آپ کے اوپر ان کے بڑے احسانات ہیں. فرمایا ہاں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میری وجہ سے میرے چاچا کو یعنی کم عذاب دیا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ صرف جہنم کی جو آگ ہے وہ ٹخنوں تک ہے، یعنی جو پاؤں ہے ادھر تک ہے، اس سے آگے نہیں جا رہی. تو ناظرین ان احادیث سے اندر یہ پتہ چلتا ہے. لیکن اگر ناظرین اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا. آپ کو ناظرین اس بات کا بھی علم ہوگا جب مکے کے کافروں نے آ کے یہ بات کہی ہے کہ ابو طالب سے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کی توہین نہ کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چچا جی میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے پر چاند رکھ دیا جائے تو میں پھر بھی اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہی رہوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نے کہا کہ بیٹا پھر کھل کے کر، کوئی مائی کرال آپ کی طرف یعنی گندی آنکھ سے میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. تو چاچا کے بڑے احسانات ہیں. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک پہلے نمبر پہ تو ہمیں 5 وقت کا باجمع نمازی بنائیں اور دوسرے نمبر پہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر دیں. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.